صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ دروس میں باب الایمان ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس میں ہمیں ایمان کی شاخوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی مختلف تشریحات اور اس کے مختلف شعبے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پچھلے دو دروس میں ہم نے ایمان کی مٹھاس کے بارے میں دیکھا کہ ایمان کی لذت کیسے ملتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں. اور ہم نے آخر میں ایک دعا بھی پڑھی تھی اور اس کو امید ہے کہ بہنوں نے یاد کر لیا ہوگا کہ اللہم ارزقنی حبک و حب من یحبک واجعل حبک احب الی من الماء البارد. تو امید ہے یہ دعا سب نے یاد کر لی ہوگی اور اس کو مانگتے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے اور ان لوگوں سے محبت دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو آج بھی اسی نوعیت کی ایک حدیث ہے کہ کن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. تو حدیث نمبر 10 باب الایمان کی اور حدیث نمبر 17 بخاری کی حدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے. انصار کون تھے؟ کون سے انصار یہاں مراد ہیں؟ یہاں انصار مدینہ مراد ہیں، مدینہ شریف کے رہنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو وہاں رہتے تھے اور ایمان قبول کر چکے تھے، ان کو انصار مدینہ کا نام دیا گیا تھا. انصار کیوں کہا گیا؟ انصار کے معنی ہمیں معلوم ہے کہ انصار ہوتے ہیں مدد کرنے والے، نصر سے یہ نکلا ہے، تو مدد کرنے والے. یہ کس کے مددگار تھے انصار مدینہ؟ ہم سب کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے. یہ مہاجرین مکہ کے مددگار تھے اور ہمیں اس کیفیت کا بھی اندازہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت کون سے ایسے حالات تھے اور اہل مکہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کہ انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. مکہ والے جو اذیتیں دیتے تھے اس سے ہم آگاہ ہیں، کس طرح سے کوئلوں پہ لٹاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت اور اس کے علاوہ جو کمزور لوگ تھے ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اذیتیں دیتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی اوجری ڈال دی، راستے میں کانٹے بچھا دیے، اور یہاں تک کہ آپ اپنے پورے قبیلے سمیت اور مسلمانوں سمیت ایسا بھی آیا کہ آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا اور زندگی وہاں پہ تنگ ہوگی. بالآخر مسلمان اپنے گھر چھوڑ کر نکلنے پہ مجبور ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نکلنے کی بھی گواہی قرآن کے اندر دی. الذین اخرجوا من دیارہم اموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے ہیں اور اپنے اموال چھوڑ دیے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے نکلے تھے، چھپ چھپا کے طویل اور تکلیف دہ سفر کیا. تو ایک طرف یہ مکہ اور مکہ والوں کی اذیتیں تھیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے سامان کر رکھے تھے اور انصار مدینہ کا شوق اور جوش دیدنی تھا. حال یہ تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، تو ہر روز انصار مدینہ کے باہر جمع ہو جاتے استقبال کے لیے اور رات گئے تک انتظار کرتے اور رات تک جب آپ نہ پہنچتے تو مایوس ہو کے گھروں کو چلے جاتے. اور ایسا کئی دن تک ہوتا رہا. اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا جوش اور محبت انتہا پہ تھی. اور مدینہ کی بچیوں نے جو گیت گایا، آج وہ نعت بھی ہم سب کی شاید پسندیدہ نعتوں میں شامل ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے تو وہ پڑھ رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دعا،
کہ ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے وداع کی پہاڑیوں سے، اور ہم پر شکر واجب ہے جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی ہے۔ گویا یہ ایک تاریخی گھڑی تھی جو مدینہ اور اہل مدینہ کے نصیب میں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کو، بچیوں کو دیکھ کے فرمایا کیا تم مجھے چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کے مہاجرین سے محبت کی اور ان کی نصرت کی، اور اس مشکل وقت میں جب دنیا آپ کے خلاف ہو گئی تھی اور اب زمین آپ پہ تنگ ہو گئی تھی اور گھر تک سے نکال دیا گیا تھا، اس وقت انصار مدینہ نے سابقہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہیں ان پہ ہو بہو عمل کر کے دکھایا۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایمان ان کا ہے کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں، اپنے ماں باپ اولاد ہر چیز سے پیارے ہوں۔ تو انصار مدینہ نے اس پہ بالکل ایسے ہی عمل کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو اپنی جان، مال، اولاد ہر چیز پہ ترجیح دی، اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک کے اندر دی ہے۔ اسی سورہ حشر کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس سے اگلی آیت جو انصار مدینہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس میں ان کی تعریف کئی پہلوؤں سے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، کہ یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آ گئے ہیں، اور ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان کو دے دیا جائے یعنی مہاجرین کو، اس کی کوئی حاجت اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ محتاج ہوں۔ اس قدر اثار اور محبت اور ترجیح تاریخ میں نہ کسی نے دیکھی اور نہ شاید قیامت تک دیکھ سکے گی۔ ایک طرف مکہ والوں نے مہاجرین کے کپڑے تک اتروا لیے، ان سے کاروبار، گھر بار ہر چیز چھین کے نکال دیا، اور دوسری طرف یہ انصار رضی اللہ عنہم جن کی پیشکش یہ تھی کہ حضور ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں اور مہاجرین میں بانٹ دیجئے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کئی انصار نے یہ بھی آفر کی کہ میری اگر 2 بیوی ہیں تو ان میں سے ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں اور ان میں سے کوئی مہاجر بھائی نکاح کر لیں، یعنی کہ ایک حد تک وہ پہنچے، یعنی جو ٹاپ موسٹ لیول تھا وہاں تک پہنچے۔ تو مہاجرین جو ہیں یہ کھیتی باڑی نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان باغوں اور نخلستانوں میں کام آپ کریں اور پیداوار میں سے ان کو حصہ دیں؟ تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا۔ مہاجرین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا اجر تو یہ لے گئے۔ فرمایا نہیں، جب تک تم ان کے لیے تعریف کرتے ہو اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو تو تم کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح بنی نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ ایک تجویز یہ ہے کہ آپ کے باغات اور املاک اور یہودیوں کے چھوڑے ہوئے باغ ملا کے ایک کر دیے جائیں، اور پھر اس مجموعے کو آپ میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے باغات اپنے پاس رکھیں اور یہ جو مال حاصل ہوا ہے یہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ انصار نے کہا کہ یہ مہاجرین میں تقسیم کر دیں اور ہمارے املاک میں سے جو آپ چاہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ جزاکم اللہ یا معاشر الانصار، کہ اے معاشر انصار اللہ آپ کو بہت جزا دے۔ تو یہ انصار تھے جن سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی قرار دی اور جن سے بغض کو نفاق قرار دیا۔ یہ انصار ہیں کہ جب منافقین کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھ گئیں اور وہ کہتے تھے کہ ان پر خرچ نہ کرو کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے، تاکہ یہ خود ہی منتشر ہو جائے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی یہ بات تھی، جیسے کہ آج کی حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ فنڈ بند کر دو، اکاؤنٹ منجمد کر دو، اور ان کو یہ خود ان کے جو ادارے ہیں یہ بند ہو جائیں گے اور خود ہی یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ دنیا کے ہر کام کے لیے فنڈنگ کے کسی کام کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دین کے کام کے لیے فنڈنگ پہ پابندی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ بھی کہتے تھے کہ ان پہ خرچ نہ کرو، یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے۔ ایک سفر میں سب اکٹھے تھے تو منافقین تھے، سفروں میں ساتھ جایا کرتے تھے کیونکہ بظاہر مسلمان تھے۔ تو سفر میں کہنے لگے، عبداللہ بن ابی نے یہ کہا یقولون لا یرجعن الی المدینہ لیخرجن العز منہ الاذل، کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ اب ہوا کیا کہ جب مدینہ شریف پہنچے تو عبداللہ بن ابی کا بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ آپ مدینہ داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے گا، اور عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اسے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی۔ یہ انصار تھے، یہ صحابہ تھے جنہوں نے باپ کی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ یہ ہے ترجیح اور یہ ہے محبت، اور یہ ہے اس کا صلہ کہ ان سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی قرار دے دیا اور ان سے بغض کو نفاق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے کہ اس محبت کا آپ نے عملی اور جذباتی اظہار بھی کیا۔ مثلا غزوہ حنین کے موقع پر جس نے اس غزوے کے بارے میں پڑھا ہے، جب طائف فتح ہوا، اس کے مختلف اس کے نام ہیں، طائف فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس وقت فتح مکہ اس سے کچھ ہی دیر پہلے ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگ فتح مکہ کے بعد جوک در جوک جو اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، ابھی نو مسلم تھے اور انہیں تالیف قلب کی ضرورت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ زیادہ مال دے دیا، جیسے ابو سفیان کو سینکڑوں بھیڑیں اور اونٹ دیے، اسی طرح باقی جو نو مسلم تھے ان کو تالیف قلب کے لیے بہت زیادہ دیا۔ تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو مہاجرین جو یہ تھے مکہ کے مسلمان ان کو زیادہ دے دیا اور انصار کو نظر انداز کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی تقریر کی، وہاں پہ خیمہ لگایا اور تقریر کی اور کہا کہ اے انصار، تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے ہدایت دی، تم منتشر تھے، اللہ نے میرے ذریعے اتفاق پیدا کیا، تم مفلس تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں دولت مند کیا۔ تو جو کچھ بھی آپ فرماتے جاتے ہیں، انصار ہر فکر پر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جواب دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں نے جھٹلایا، ہم نے تصدیق کی۔ جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی۔ جب آپ مفلس تھے ہم نے آپ کی ہر طرح مدد کی۔ اور پھر فرمایا تم یہ جواب دو کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ یہ سن کر انصار اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس خوش قسمت ہیں اور ہم اللہ کے رسول ہی سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ انصار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوش تھے، ان کی محبت پا کر خوشیاں مناتے تھے، جنہوں نے ہر تنگی ہر مشکل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جنہوں نے ایمان قبول کرتے ہوئے شعوری بیعت کی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں معلوم ہوگا۔ بیعت عقبہ ثانیہ جب مدینہ شریف سے کچھ اصحاب آئے اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ بیعت کی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس وقت انہیں بالکل پتہ تھا کہ مکہ کے اندر کس طرح کی مخالفت ہے۔ تو ایک صحابی تھے، ان میں حضرت عباس بن عبادہ، جب یہ لوگ بیعت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا معاہدہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مالوں کی تباہی ہوگی اور ہمارے سرداروں کے قتل ہوں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ پیمان باندھ رہے ہیں۔ اور انہیں معلوم تھا کہ ان کی جانوں اور مالوں کو خطرہ ہوگا، لیکن پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ اپنے خاندانوں کی طرف لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ تو پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تمہارا خون میرا خون، تمہارے دشمن میرے دشمن، میں تمہارا تم میرے۔ سیرت ابن ہشام اور باقی سیرت کی کتب میں یہ سارے واقعات منقول ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیبی، کیا مقام کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا تم میرے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم اپنا محبوب کہتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ انصار مدینہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کی تو خوشبو سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے تو کپڑوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے گھر سے، اس کی بستی سے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے اور اس کے رنج سے رنج ہوتا ہے۔ تو اس محبت کو ہم سمجھیں، اس حدیث کو سمجھیں اور اس حدیث کے تقاضے سمجھیں کہ انصار سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ انصار سے جو نفاق یا ان سے جو بغض کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ نفاق کیا ہے؟ تو جو ایسا نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، انصار سے محبت نہیں کرتا، ان سے بغض رکھتا ہے، اس کو نفاق کہا، کیونکہ اللہ کے پیاروں سے منافق ہی بغض رکھتے ہیں، اور اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جنہیں اسلام کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی، مجاہدین اسلام اور انصار اللہ انہیں پسند نہیں آتے، اور وہ کبھی انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور کبھی ان کے لیے انتہا پسندی کے صیغے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کفار کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ یہ نفاق ہے اور اس سے اللہ کی پناہ۔ تو آئیے دیکھیں کہ انصار کی
جو ہم نے اب تک جتنی باتیں کی اس کا خلاصہ کیا ہے اور ان سے محبت کے کیا تقاضے ہیں، تو ان کا خلاصہ کیا ہے کہ انصار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اہل ایمان سے محبت رکھتے تھے، دین کے لیے کام کرنے والوں سے محبت رکھتے تھے، اپنی ذات پر اپنے تحریکی ساتھیوں اور دین کا کام کرنے والوں کو ترجیح دیتے تھے، اثار اور قربانی کے وہ پیکر تھے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی ثبوت دیتے تھے۔ تو اگر ہم انصار سے محبت کا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان سے محبت کی جائے، تو اس محبت کے تقاضے کو سمجھیں۔ اس محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اللہ کے دین کی جو حمایت اور نصرت ہے اس کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں، اور وہ لوگ جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں اور ان کی دعوت پہ لبیک کہیں، اور انصار سے عملی محبت، جیسا کہ کہا قلبی محبت بھی ہم رکھیں، اور ان سے مشتاق ہوں ملاقات کے اور حشر کے دن ان کے ساتھ انجام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔